بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال الرجل مسکوم رواہ مسلم وفی روایت للترمذی انہ قال له فی الثالثۃ انہ مسکوم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ فإن الشیطان يدخل رواہ مسلم وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه وغض بها صوته رواہ الترمذی۔ چھینکنے اور جمائی لینے کے بارے میں احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دروس میں کچھ احادیث اور ان سے متعلقہ آداب اور مسائل بیان کیے گئے۔ اسی سلسلے میں آج 3 حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے وعطس رجل عنده، جبکہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے پاس چھینک ماری، فقال له یرحمک اللہ، تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کو یرحمک اللہ کہا۔ ثم عطس اخرى، اس نے دوبارہ چھینک ماری، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل مزکوم، کہ اس آدمی کو زکام ہوئی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت الترمذی، اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے انہ قال له فی الثالثۃ انہ مسکوم، کہ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس آدمی سے کہا، تیسری مرتبہ جب وہ چھینکا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ انہ مسکوم، کہ اسے زکام ہوئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور مفہوم علماء حضرات شارحین حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی آدمی کو بار بار چھینک آئے تو اسے 2 یا 3 مرتبہ جواب دینا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ آئے تو پھر جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر بیماری ہے، انسان کو نزلہ یا زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو بار بار چھینک آتی ہے، مسلسل چھینکیں آتی ہیں۔ تو اب اگر ہر بار جواب دینا ضروری قرار دیا جائے تو اس میں پھر تکلیف ہے، حرج ہے، اور شریعت کے احکامات میں آسانی رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام کے موجودگی میں ایک آدمی کو چھینک آئی، نبی علیہ السلام نے طریقے کے مطابق اسے یرحمک اللہ سے دعا دی۔ دوسری مرتبہ اسے چھینک آئی تو ایک روایت میں ہے تو دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ تو زکام زدہ ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ، اور ایک اور بعض اور احادیث میں بھی یہی آیا ہے کہ 3 مرتبہ تو جواب دینا چاہیے، 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر اسے بار بار چھینکیں آئیں تو پھر اختیار ہے، چاہے کوئی اسے یرحمک اللہ سے جواب دے یا نہ دے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث حضرت عبید ابن رفاعہ سے نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں قال شمت العاطس ثلاثا، کہ چھینکنے والے کو 3 مرتبہ جواب دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فما زادہ، اگر 3 مرتبہ سے زیادہ اسے چھینک آئے تو فرمایا فإن شئت فشمته، اگر تو چاہے تو اسے جواب دے، وإن شئت فلا، اگر چاہے تو جواب نہ دے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، یعنی بطور صحابی ہونے کے مسئلہ بتا رہے ہیں، اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ قال شمت اخاک ثلاثا، کہ اپنے بھائی کو چھینکنے پر 3 مرتبہ جواب دے۔ فإن زادہ، اگر 3 مرتبہ سے زیادہ ہو تو فہو زکام،
تو پس وہ زکام ہے یعنی بیماری ہے، تو پھر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح چھینکنے کے بارے میں ایک اور حدیث میں آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او ثوبه وغض بها صوته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خود چھینکتے تھے، جب انہیں چھینک آتی تھی، نبی علیہ السلام کو بھی چھینک آتی تھی، تو جب نبی علیہ السلام چھینکتے تھے تو غطى وجهه بيده او ثوبه، اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے، یوں چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے ہاتھوں سے یا کوئی کپڑا ہوتا تو۔ اس میں دیکھو بڑی حکمت ہے، کیونکہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو بسا اوقات کبھی کچھ اس کے ناک وغیرہ سے کوئی رطوبت وغیرہ بھی نکل آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چھینٹیں ہوتی ہیں وہ بھی نکل آتی ہیں۔ تو اگر ہاتھ نہ رکھا جائے، کپڑا نہ رکھا جائے، تو ایک تو جو سامنے والا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس پر وہ چھینٹیں پڑیں، بری بات ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور کبھی خوب انسان کے اپنے چہرے پر وہ لگ جاتی ہیں تو انسان برا لگتا ہے۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام نے اتنی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دی ہے، خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو لہٰذا چھینک آئے تو بہتر یہ ہے کہ انسان منہ پر ہاتھ رکھ لے، یا کپڑا ہو تو کپڑا رکھ لے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کو جب چھینک آتی تھی تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، وغض بها صوته، اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، یعنی ہلکی آواز، بس پش، چھوٹا سا جس طرح آواز۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی آواز نکالتے ہیں کہ دوسرے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں، یہ عادت بن جاتی ہے بعض لوگوں کی عادت، پھر خود بخود انہیں خیال ہی نہیں ہوتا، وہ اونچی آواز، زبردست قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ تو اگر کسی کی عادت بن گئی ہو تو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ اونچی آواز نکالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے، چھینکنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو کم سے کم رکھے، پست آواز رکھے، زیادہ اونچی آواز اس میں نہ ہونی چاہیے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور خود بھی ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی گھر میں بھی یہ احادیث بیان کرنی چاہیے، اپنی دوست احباب کی مجالس میں بھی اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ باتیں ایک تو خود ہمیں ذہن نشین ہو جائیں گی اور عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی، اور دوسروں تک بھی بات پھیل جائے گی، دوسرے بھی عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور ہمارے آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی اور نے اس پر عمل کر لیا، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جتنی وہ بات آگے پھیلے گی اور اس پر عمل ہوتا رہے گا، وہ ہمارے اعمال میں، کیونکہ ہم جب اس کے لیے سبب بنیں گے، ہماری وجہ سے وہ بات آگے پھیلے گی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ بھی باتوں میں بات آ گئی کہ آج کل خاص کر موبائل کا زمانہ ہے، میسج قسم کے آ جاتے ہیں دینی اعتبار سے، بعض اچھی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے انہیں اس نیت سے پھیلاتے ہیں کہ بھائی ثواب ہے، بعض اس کے ساتھ آخر میں یہ حدیث بھی لکھ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری بات کو دوسروں تک پہنچائے وہ تر و تازہ رہے۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے جو بات ذکر کی ہوتی ہے عموماً اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، تو کوئی حدیث ہونا اور حدیث کے طور پر پیش کی جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور نبی علیہ السلام نے بہت سخت اس سے ڈرایا، دھمکایا، وعید پیش کی ہے۔ لہٰذا جب تک کسی حدیث کے بارے میں یقین نہ ہو، یا کسی مستند عالم سے نہ سنی ہو، یا کسی مستند کتاب میں اس کا حوالہ نہ دیا گیا ہو، بلکہ بعض اوقات حوالے بھی لوگ غلط بھی پیش کر سکتے، کیا پتہ ہے اب کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، کسی نے لکھ دیا کہ یہ بخاری میں ہے، تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ بخاری میں، علماء سمجھتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ دین کی بات کو بلا تحقیق نہ پھیلایا کریں، جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ سنی سنائی بات دین کے بارے میں ویسے بھی سنی سنائی بات پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دین کے حوالے سے جو بات آپ سنیں تو جب تک کسی مستند عالم سے نہ سنی ہو، اس کی تصدیق نہ ہوئی ہو، بغیر سنے سنائے، بغیر تحقیق کیے محض
اس نیت سے کہ چلو بھائی اچھی بات ہے یا حدیث ہے ہمیں ثواب ملے گا، اس نیت سے آپ دوسروں کو پہنچائے، خدا نہ خواستہ وہ حدیث نہ ہو تو وہ گمراہی کا سبب آپ بنیں گے، گویا کہ وہ گمراہی آپ پھیلا رہے ہیں، غیر حدیث کو حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں پھیلانی چاہیے، اور جب کسی بات کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ ثابت بات ہے، صحیح حدیث ہے، علماء سے ثابت ہے، تو ایسی باتوں کو پھر پھیلانے پر یقیناً اجر اور ثواب بھی ہے، ترغیب بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اور وہ صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو ان باتوں پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔